نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈی، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان، آپ سے مخاطب ہوں اور پیش خدمت پروگرام ایمان اور اس کی شاخیں۔ عزیزان محترم، ایمان اور اس کی شاخوں کے حوالہ سے میں آپ کے سامنے ایمان کی 5ویں شاخ یعنی رسولوں پر ایمان، اس حوالہ سے بات چیت کر رہا ہوں۔ میں نے انبیاء کرام اور رسولان اعظام علیہ السلام کے حوالہ سے آپ کے سامنے اس سے قبل 3-4 ایپیسوڈ پیش کیے ہیں، تو آج بھی اسی حوالہ سے آپ سے گفتگو کروں گا۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے توحید کا پیغام دنیا میں پھیلانے کے لیے حضرات انبیاء کرام اور رسولان اعظام علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا۔ انبیاء کرام اور رسولان اعظام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام کما حقہ دنیا کے انسانوں تک پہنچایا۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی تعداد 1,24,000 کے قریب ہے، جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے اندر بیان فرمائی ہے، یعنی 1,24,000 انبیاء کرام اور رسولان اعظام، اس سے کچھ کم و بیش تعداد ان کی ہے۔ تو عزیزان محترم، ان میں سے 26 انبیاء کرام اور رسولان اعظام کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آخری کتاب جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی، قرآن پاک، اس کے اندر موجود ہے۔ ان میں حضرت آدم علیہ السلام، حضرت ادریس، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، اور حضرت لوط علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، ذوالکفل علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام، یسع علیہ السلام، یونس علیہ السلام، ذوالنون علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عزیر علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان 26 انبیاء کرام اور رسولان اعظام کا تذکرہ قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ عزیزان محترم، میں ان تمام انبیاء کرام کو تفصیل کے ساتھ تو آپ کے سامنے نہیں رکھ سکتا، تاہم ان کے مختصراً، انتہائی مختصراً حالات آپ کے سامنے پیش کرنا ضروری ہے، کیونکہ رسولوں پر ایمان جو ہے وہ ہماری 5ویں شاخ ہے ایمان کی۔ تو میں چاہتا ہوں کہ بالکل بریف سا سکیچ آپ کے سامنے ان 26 انبیاء کرام کا کم از کم جن کا تذکرہ قرآن پاک کے اندر موجود ہے، ان کا آپ کے سامنے کچھ حوالہ رکھ دوں۔ تو سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گلی مٹی سے پیدا فرمایا، اور سوائے شیطان کے تمام ملائکہ نے، جتنے بھی فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس وقت موجود تھے، وہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو اور ان کی بیوی حوا کو، دونوں کو جنت میں رہنے کی اجازت دی گئی، لیکن ان کو ایک درخت کے قریب جانے سے روکا گیا تھا، لیکن ان سے غلطی ہوئی، وہ اس درخت کے قریب چلے گئے۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے، چونکہ شیطان نے ان کو بہکایا تھا اور شیطان نے بہکا کر ان کو اس درخت کے قریب جانے کی ترغیب دی تھی، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تینوں کو، حضرت آدم علیہ السلام، ان کی بیوی حضرت حوا علیہ السلام اور شیطان کو، تینوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے نکال دیا اور زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیج دیا، اور شیطان کو یہ اجازت دی گئی کہ وہ دنیا میں رہ کر انسانوں کو بہکا سکتا ہے، ورغلا سکتا ہے، پھسلا سکتا ہے۔ تو نمبر 2 پہ حضرت ادریس علیہ السلام آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس بندے کو اپنی تبلیغ کے لیے مقرر فرمایا، اور انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی تبلیغ کی، صبر و استقلال کے ساتھ زندگی گزاری، اپنا کام کر کے، اپنی محنت کر کے انہوں نے زندگی گزاری، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو نمازیں فرض تھیں ان کی ادائیگی کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ دعائیں کرتے رہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ تو عزیزان محترم، حضرت نوح علیہ السلام 3 نمبر پر آتے ہیں۔ اللہ کی توحید کا پیغام دنیا کے انسانوں تک انہوں نے پہنچایا، 950 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی تبلیغ کی، لیکن بہت کم لوگوں نے، تقریباً کوئی 70-80 لوگوں نے آپ کی بات کو مانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایمان لائے۔ تب حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی تیار کی تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بچا جائے، کیونکہ قوم نے دین کو قبول نہ کیا تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب کا فیصلہ فرما لیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے قوم کو بتا دیا کہ میری بات مان لو ورنہ تم تباہ و برباد ہو جاؤ گے، لیکن قوم نے مذاق کیا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی تیار کی، اس میں اپنے ماننے والوں کو بٹھا لیا، اور طوفان آیا اور
آسمان سے بھی پانی، زمین سے بھی پانی، اور چاروں طرف جل تھل ہو گیا، پانی پانی، تمام کے تمام لوگ ہلاک ہو گئے۔ کشتی میں آپ کے جو سوار تھے، آپ کے ساتھی، وہ بچ گئے، اور آپ نے 4 کے قریب اس میں جانوروں کے جوڑے بھی 4 کے قریب اس میں رکھے ہوئے تھے، وہ بچ گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے تمام کے تمام افراد جو تھے وہ ہلاک ہو گئے۔ آپ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹے میری بات کو مان لو اور کلمہ پڑھ لو، لیکن بیٹے نے کہا ابو جان میں تو پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے پانی پہاڑ کی بلندیوں تک پہنچ کر وہ بیٹا بھی ہلاک ہو گیا۔ تو عزیزان محترم، اس کے بعد ہمارے پاس چوتھے نمبر پہ آتے ہیں حضرت ہود علیہ السلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو قوم عاد کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا پیغام پہنچانے کے لیے روانہ کیا۔ یہ بلند و بالا عمارتیں بنا کر رہتے تھے، ٹیلوں پر بڑی بڑی بلند و بالا عمارتیں ان لوگوں نے بنا رکھی تھی، بڑے لمبے چوڑے ان کے قد کاٹ تھے، بڑے زبردست قسم کے لوگ تھے یہ۔ اور حضرت ہود علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام پہنچایا، لیکن ان لوگوں نے آپ کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا، سوائے چند لوگوں کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آیا، اور دھماکوں اور طوفانی جھکڑوں سے پورے کا پورا وہ علاقہ جو تھا تباہ و برباد ہو گیا، اور سب لوگ ہلاک ہو گئے۔ حضرت صالح علیہ السلام اگلے نمبر پہ آتے ہیں، 5ویں نمبر پہ۔ تو میں تقریباً 26 انبیاء کرام جو قرآن پاک میں جن کا تذکرہ ہے، بریف کا سکیچ ان کا آپ کے سامنے رکھوں گا، تاکہ آپ کو تھوڑی سی یاد دہانی ہو جائے۔ آپ کو حالات و واقعات کا پتہ تو ہے، لیکن میری ذمہ داری بنتی ہے کہ میں کم از کم 26 انبیاء کرام کا تذکرہ تو آپ کے سامنے ذرا بریف سا سکیچ رکھ دوں۔ تو حضرت صالح علیہ السلام آتے ہیں 5ویں نمبر پر۔ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم سمود کی طرف بھیجا تھا، قوم سمود کی طرف انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام پہنچایا، لیکن وہ بڑے کٹوجتی قسم کے لوگ تھے۔ کہنے لگے اے صالح، وہ سامنے والا پہاڑ جو ہے وہاں سے ایک اونٹنی پیدا کر کے دکھا، پھر تم پر ایمان لائیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے نماز کی نیت باندھی، اپنے ساتھیوں کو اپنے پیچھے کھڑا کر لیا، اللہ کے سامنے عرض کی، دعا مانگی، اور پہاڑ کے اندر سے اونٹنی کے رینگنے کی آواز آنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد وہاں سے اونٹنی پیدا ہو گئی، لیکن وہ لوگ پھر بھی ان پر ایمان نہ لائے۔ انہوں نے اونٹنی کی نشانی بھی دکھائی، لیکن ان لوگوں نے پھر بھی اونٹنی کی نشانی دیکھنے کے باوجود بھی وہ ایمان نہ لائے۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے زلزلے کا طوفان بھیجا، اور پوری کی پوری قوم سمود جو تھی اس کو اللہ پاک نے تباہ و برباد کر دیا۔ 6 نمبر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام آتے ہیں، جو بہت جلیل القدر نبی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا پیغام دنیا کے انسانوں تک انہوں نے پہنچایا، اور جب وہ دیکھا کرتے تھے، کائنات پر غور و فکر کیا کرتے تھے، ستاروں کو دیکھتے تھے، جب وہ ڈوب جاتے تو کہتے تھے یہ تو خدا نہیں ہے، یہ تو ڈوب گئے۔ اگر خدا ہوتے تو ڈوبتے، کیونکہ اس کے وقت لوگ جو تھے وہ ستاروں کی پوجا کرتے تھے، کوئی چاند کو پوجتا تھا، کوئی سورج کو پوجتا تھا، مختلف چیزوں کو پوجتے تھے، درختوں کو لوگ پوجتے تھے، بت پرستی ہوتی تھی وہاں۔ تو یہ بہت بڑے ایک جابر اور قاہر ظالم بادشاہ نمرود کا زمانہ تھا۔ تو جب آپ ستاروں کو دیکھتے اور وہ ڈوب جاتے تو کہتے یہ تو خدا نہیں ہے، جب آپ سورج کو دیکھتے اور وہ بھی غروب ہو جاتا تو کہتے یہ بھی خدا نہیں ہے، چاند کو دیکھتے جب وہ بھی غروب ہو جاتا تو کہتے یہ بھی خدا نہیں ہے۔ تو اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت پرستی سے انکار کر دیا تھا، وہ چاند سورج ستاروں نے سب کو دفع دور کر دیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک خدا کی عبادت کرنے والے تھے، اور نمرود نے اسی جرم میں کہ وہ ایک خدا کی بات کرتے، ہمارے خداؤں کو نہیں مانتے، مجھے خدا نہیں مانتے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے یا نار کونی بردم وسلاما علی ابراہیم، اے آگ میرے پیارے نبی پر ٹھنڈی ہو جا اور قابل برداشت ہو جا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ آگ جو لاکھوں من لکڑی جلا کر آگ جلائی گئی تھی، اور اس کے شعلے آسمان تک بلند تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اللہ پاک نے اپنے بندے کو اس آگ سے محفوظ کر لیا، اور اللہ پاک نے اس کو اس سے بچا لیا۔ تو عزیزان محترم، حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے اور نہ ہی نصرانی تھے، وہ ایک خدا کی بات کرنے والے تھے، جی ہاں، دین حنیف کے پیروکار تھے۔ اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے
اور والد محترم جناب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے مل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر یعنی خانہ کعبہ کی دیواروں کو بلند کیا، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب دیکھا کہ بیٹے کی قربانی دے رہا ہوں، تو اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کی راہ میں قربان کیا۔ جب ان کے گلے پر چھری چلائی گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے اپنے حکم سے بچا لیا، اور دمبا ان کی چھری کے نیچے آیا جو قربان ہو گیا۔ تو بیٹوں میں سے آپ کے بیٹے تھے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام، دونوں بیٹوں کو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک خدا کی بندگی کی وصیت کی، اور انہیں بتایا کہ میرے بیٹو ایک خدا کی بات کرنا، ایک خدا کی جو ہے نا اپنی بندگی کرنا اور اسی کو اختیار کرنا، یہی راستہ جو ہے وہ درست راستہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنے خلیل کا خطاب عطا کر، خلیل اللہ وما علینا الا البلاغ۔ انشاءاللہ یہ 6 انبیاء کرام میں نے بیان کر دیے، کل 26 ہیں، تو 6 چوکا 24 تقریباً 4-5 دن میں تمام انبیاء کرام کے بریف سا سکیچ مختصر ترین حالات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پھر انشاءاللہ تعالی ہم ایمان کی اگلی جو مطلب شاخ ہے، چھٹی شاخ، اس کی طرف آگے بڑھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔